نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام کی نصیحتیں، یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے بڑے بزرگوں صحابہ کرام نے ہمارے لیے کیا کیا نصیحتیں کی ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ سب سے پہلے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ کی خوشی یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا ملیں تو آپ اپنی امیدیں مختصر کریں اور کھانا کھائیں لیکن پیٹ نہ بھریں، اور لنگی بھی چھوٹی پہنیں اور کرتے پر پیوند لگائیں اور اپنے ہاتھ سے جوتی گانٹیں۔ اس طرح کریں گے تو ان دونوں سے جا ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہاری بردباری کی صفت بڑی ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں تم لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اگر تم سے نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ کی تعریف کرو، اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو۔ اور دنیا میں صرف دو آدمیوں میں سے ایک کے لیے خیر ہے، ایک تو وہ آدمی ہے جس سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ کر کے اس کی تلافی کر لی، دوسرا وہ آدمی جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہو اور جو عمل تقوی کے ساتھ ہو، وہ کم شمار نہیں ہو سکتا بلکہ کیونکہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہو وہ کیسے کم شمار ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ متقیوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، توفیق خداوندی سب سے بہترین قائد ہے اور اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہیں، عقل مندی بہترین مصاحب ہے، حسن ادب بہترین میراث ہے، اور عجب و خود پسندی سے زیادہ سخت تنہائی اور وحشت والی کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے مت دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہی بھائی چارہ باقی رہتا ہے جو لالچ کے بغیر ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی نصیحت۔ حضرت نمران بن حمر ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ لشکر میں چلے جا رہے تھے، فرمانے لگے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کپڑوں کو تو خوب اجالا اور سفید کر رہے ہیں لیکن اپنی دین کو میلا کر رہے ہیں، یعنی دین کا نقصان کر کے دنیا اور ظاہری شان و شوکت حاصل کر رہے ہیں۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دیکھنے میں تو اپنے نفس کا اکرام کرنے والے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے نفس کی بے عزتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے سے ختم کرو۔ اگر تم میں سے کوئی اتنے گناہ کر لے اس زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے اور پھر وہ ایک نیکی کر لے تو یہ نیکی ان سب گناہوں پر غالب آ جائے گی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومن کے دل کی مثال چڑیا جیسی ہے جو ہر دن نامعلوم کتنی مرتبہ ادھر ادھر پلٹتا رہتا ہے، اس لیے آدمی مشورہ کے تابع ہو کر چلے۔ حضرت معاذ جبل رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت احمد بن مامون عودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے بنی عود، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، اچھی طرح جان لو کہ ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے ہاں جانا ہے، پھر جنت میں جانا ہوگا یا جہنم میں، اور وہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہوگا، وہاں سے آگے کہیں جانا نہیں ہوگا، اور ایسے جسموں میں ہم ہمیشہ رہیں گے جنہیں موت نہیں آئے گی۔ حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو دنیا سے جانے والے کی طرح نماز پڑھا کرو اور یوں سمجھا کرو کہ اب دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور میرے بیٹے، یہ بات جان لو کہ مومن جب مرتا ہے تو اس کے پاس دو قسم کی نیکیاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ نیکی ہے جو اس نے آگے بھیج دی، اور دوسری وہ جسے دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے، یعنی کہ صدقہ جاریہ۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا، مجھے کچھ سکھا دے۔ فرمایا، میں تمہاری بات مانوں گا، تم میری بات مانو گے؟ اس نے کہا، مجھے تو آپ کی بات ماننے کا بہت شوق ہے۔ فرمایا، کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی افطار کیا کرو، اور رات کو کبھی نماز پڑھا کرو، کبھی سو جایا کرو، اور کمائی کرو اور گناہ نہ کرو،
اور تم پوری کوشش کرو کہ تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آئے اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت۔ حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 3 آدمیوں پر ہنسی آتی ہے اور 3 چیزوں سے رونا آتا ہے۔ ایک تو وہ اس آدمی پر ہنسی آتی ہے جو دنیا کی امیدیں لگا رہا ہے حالانکہ موت اسے تلاش کر رہی ہے۔ دوسرے اس آدمی پر جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اسے غفلت نہیں برتنی جا رہی، یعنی فرشتے اس کا ہر برا عمل لکھ رہے ہیں اور اسے ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ تیسرے منہ بھر کر ہنسنے والے پر اسے معلوم نہیں کہ اس نے اپنے رب کو خوش کر رکھا ہے یا ناراض۔ اور مجھے 3 چیزوں سے رونا آتا ہے۔ پہلی چیز محبوب دوستوں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جماعت کی جدائی، دوسری موت کی سختی کے وقت آخرت کے نظر آنے والے مناظر کی ہولناک کی، تیسرے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا جبکہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس دنیا میں مومن کی مثال اس بیماری جیسی ہے جس کا طبیب اور معالج اس کے ساتھ ہو، جو اس کی بیماری اور اس کے علاج دونوں کو جانتا ہو۔ جب اس کا دل کسی ایسی چیز کو چاہتا ہے جس میں اس کی صحت کا نقصان ہو تو وہ معالج اسے منع کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ اگر تم نے ایسے کہا تو یہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اس طرح وہ معالج اسے نقصان دہ چیزوں سے روکتا ہے یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح مومن کا دل بہت سی ایسی دنیاوی چیزوں سے جس کو وہ چاہتا رہتا ہے جو دوسروں کو اس سے زیادہ دی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ موت تک اسے ان سے منع کرتے رہتے ہیں اور ان چیزوں سے دور کرتے رہتے ہیں اور مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی نصیحت ہے۔ فرمایا دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دل وہ ہے جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ تو کافر کا دل ہے، اور دوسرا 2 منہ والا دل ہے، یہ منافق کا دل ہے، تیسرا وہ صاف ستھرا دل ہے جس میں چراغ روشن ہے، یہ مومن کا دل ہے، چوتھا وہ دل ہے جس میں نفاق بھی ہے اور ایمان بھی۔ ایمان کی مثال درخت جیسی ہے جو عمدہ پانی سے بڑھتا ہے، اور نفاق کی مثال پوڑے جیسی ہے جو پیپ اور خون سے بڑھتا ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں گی وہی غالب آ جائے گا۔ فرمایا فتنہ دلوں پر ڈالا جاتا ہے، تو جس دل میں وہ فتنہ پوری طرح داخل ہو جاتا ہے اس میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور جو دل اس فتنہ سے انکار کرتا ہے اس میں سفید نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب تم میں سے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس پر فتنہ کا اثر پڑا ہے یا نہیں، وہ یہ دیکھے کہ جس چیز کو پہلے وہ حلال سمجھتا تھا اب اسے حرام سمجھنے لگ گیا ہے، یا جس چیز کو پہلے حرام سمجھتا تھا اب اسے حلال سمجھنے لگ گیا ہے، تو بس سمجھ لے کہ اس پر فتنے کا پورا اثر ہو گیا۔ فرمایا فتنے رک جاتے ہیں اور پھر اچانک شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی پوری کوشش کرو کہ تمہیں ان دنوں میں موت آ جائے جن دنوں کا فتنہ رکا ہوا ہو۔ مرنے کی کوشش سے مراد مرنے کی تمنا اور اس کی دعا ہے۔ فرمایا فتنہ خالص شراب سے زیادہ عقل کو لے جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ اس زمانے میں فتنوں سے صرف وہی آدمی نجات حاصل کرے گا جو ڈوبنے والے کی طرح دعا کرے گا۔ حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے بات پہنچی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تمہیں وہ لوگ سب سے بہترین نہیں ہیں جو دنیا کو آخرت کی وجہ سے یا آخرت کو دنیا کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ فرمایا فرائض کا اہتمام کرو، اللہ نے اپنے جو حقوق تمہارے ذمہ لگائے انہیں ادا کرو، اور ان کی ادائیگی میں اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ جب اللہ کو کسی بندے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سچی نیت سے اور اللہ کے ہاں جو ثواب ہے اس حاصل کرنے کے لیے شوق میں عمل کر رہا ہے تو اللہ اس سے ناگواریاں ضرور ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ حقیقی بادشاہ ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر مومن اور فاجر بندے کے لیے حلال روزی مقرر فرما رکھی ہے، اگر اس روزی کے آنے کا تک صبر کرتا ہے تو اللہ اسے حلال روزی دیتے ہیں، اور اگر بے صبری کرتا ہے اور حرام میں سے کچھ لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنی حلال روزی کم کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ فرمایا بندے کی جو بھی دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے
تو اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے ہاں عزت و شرف والا ہو۔ فرمایا بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے لوگوں کو کم عقل نہ سمجھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی نصیحت۔ حضرت وہاب بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مجھے یہ نصیحت لکھ کر بھیجی، اما بعد تقوی والے لوگوں کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں یہ ہیں: مصیبت پر صبر کرنا، رضا بالقضاء، نعمتوں پر شکر کرنا، اور قرآن کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ امام کی مثال بازار جیسی ہے، جو چیز بازار میں چلتی ہے اور جس کا رواج ہوتا ہے وہی چیز بازار میں لائی جاتی ہے۔ اس طرح امام کے پاس اگر حق کا رواج چل پڑے تو اس کے پاس حق ہی لایا جائے گا اور حق والے ہی اس کے پاس آئیں گے، اور اس کے پاس باطل کا رواج چل پڑے تو باطل والی ہی اس کے پاس آئیں گے اور باطل ہی اس کے پاس چلے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نصیحت۔ فرمایا یہ جان لو کہ علم اور بردباری زینت ہے، اور وعدہ پورا کرنا مردانگی، اور جلد بازی بے وقوفی ہے، اور سفر کرنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمینہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا عیب کا کام ہے، اور فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے انسان پر تہمت لگتی ہے۔